725 سورہ قاف آیت نمبر 20 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قیامت کا تذکرہ ہے تلاوت شدہ آیتوں وہ قیامت جس کا کافر اور مشرک انکار کر رہے تھے اللہ کریم نے اپنی قدرت اور اپنے علم کو بیان فرمایا، انسانوں کو سمجھایا کہ مردوں کا دوبارہ اللہ کے لیے زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ابتدائی صورت سے دلائل بیان ہوتے رہے، تلاوت شدہ آیتوں سے قبل قیامت کے لیے مقدمہ کہلاتا ہے، موت گزری ہوئی آیت میں موت کا تذکرہ تھا۔ موت کے بعد پھر قیامت شروع، گزری ہوئی آیت میں کہا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اب کہا جاتا ہے کہ سور پونکا گیا، پونکا جائے گا سور، بس اس کو کہتے ہیں قیامت، نفخہ ثانیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نے سور پونکنے کی تیاری پکڑی ہوئی ہے، منہ میں لیے ہوئے، کمر سے جھکا ہوا، انتظار ہے اللہ کا حکم ہو سور پونکے، تو ہم کس طرح آرام کریں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔
تو کہا جب سور پھونکا جائے گا بس پھر کیا ہوگا؟ جاءت کل نفس، ہر نفس اس طرح آئے گا، معها سائق و شہید، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ تسبیح مت پڑھو، یہ سنو جب توجہ، ہر نفس آئے گا میدان میں، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ دیکھیں یہ کہا گیا کہ انسانوں دنیا میں تمہارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں، گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا ایک دائیں کندھے پہ ہیں، ایک بائیں پر ہے، تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ ما یلفظ من قول، کوئی بھی زبان سے لفظ نہیں نکلتا، وہ ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے۔ اب جب سور پھونکا گیا، ہر آدمی 2 فرشتے، اب یہی 2 جو دنیا میں تھے کرامن کاتبین، جو پوری زندگی اس کے ساتھ تھے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ 2 اور فرشتے ہوں گے، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک کو سائق کہا جاتا ہے اور دوسرے کو شہید۔ سائق وہ ہے اس کو لانے والا، قبر سے اٹھا کر اس کو اللہ کے سامنے لا، اور دوسرا فرشتہ وہ اس پہ گواہ ہے، اس کا اعمال نامہ، اس کا رجسٹر، وہ روزنامہ جو اس نے زندگی بھر کے اعمال کیے ہوئے ہیں، وہ اس کو اٹھائے ہوئے یوں آ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کس طرح حاضر ہو جاؤ گے اللہ کے بندو؟ قیامت کا انکار کرنے والوں، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا گیا، ہر آدمی ایک فرشتہ اس کو لا رہا ہے اور دوسرا اس پہ گواہ بن رہا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آتے ہیں۔ اب اللہ کریم فرمائیں گے عام انسانوں کو یا کافر کو کہا جائے گا کیا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے تو غفلت میں تھا نا، تجھے کہا جاتا تھا قیامت کیسا ہم زندہ ہو جائیں، کیسا قیامت کیسا ہوگا؟ ہاں، فکشفنا عنک غطاءک، کہا جائے گا اللہ کے جانب سے کہ اب ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا لیا۔ فبصرک اليوم، اب تیری آنکھیں تیز ہو گئی، اب تیری آنکھیں تیز ہو گئی، اب تیری بینائی تیز ہو گئی، اب سب کچھ نظر آ رہا ہے نا۔ جس چیز کا تو انکار کر رہا تھا وہ تو دنیا تھا، اس پہ حجاب آئے، حجاب آنکھوں پہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی سو رہا ہے میرے دوستوں، اس کی آنکھیں بند ہے، سونے والے کی آنکھیں بند ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ آنکھ کھلتی ہے، پنکھا بھی نظر آتا ہے، بلب بھی نظر آتا، چھت بھی نظر آ رہے ہیں، تپائیاں بھی نظر آ رہے ہیں، سارے سامنے۔ دنیا میں رہنے والا انسان آخرت کے مقابلے میں یوں ہے کہ جس طرح سونے والا، آنکھیں بند ہے، جو ہی مرتا ہے ہاں وہ بھی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہر آدمی جب مرتا ہے اس کی قیامت، سب ایک ساتھ اٹھ کے اللہ کے سامنے آئیں گے، اس کا اب یہی بیان ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جب ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ اب تیری آنکھوں کی بینائی تیز ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، قرین اس کا جو ساتھی ہے، جو اس کے ساتھ دنیا میں تھا، وہ یہی کہے گا، یہی سائق فرشتہ ہوگا، وہ یہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس اس کا اعمال نامہ حاضر ہے۔ اب اعمال نامے کے مطابق حساب و کتاب ہو، جزا و سزا ہے۔
اب جو انکار کر رہے ہیں قیامت کا، جو نہیں مان رہے ہیں قیامت کو، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ پھر یہ کہا جائے گا القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں۔ القیا یہ تسنیہ ہے، کن کو کہا جائے گا؟ ان دو فرشتوں کو یا ان کے علاوہ؟ یہی دو فرشتے ہیں، دنیا میں بھی ساتھ تھے، قبر سے اٹھ کے پھر بھی ساتھ ہے، اب انہی کو ہوگا لو پکڑو القیا فی جہنم، ڈال دو ان کو جہنم۔ کس کو؟ کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو، ہر ضدی کو جو ضد کر رہا تھا دنیا میں۔ پیغمبر سامنے ہے، نہیں مان رہا تھا، قرآن سامنے ہے، نہیں مان رہا تھا، حقانیت سامنے آ گئی، دلائل سامنے آ گئے، وہ ضد لڑکا ہوا ہے، نہیں مان رہا ہے۔ سردار دو جہان صلوات اللہ وسلم علیہ کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن بھی سن رہا ہے، لیکن نہیں، یہ کیسا نبی بن گیا، یہ کیسا رسول بن گیا، کیسی باتیں کرتا ہے۔ آپ پکڑو ایسے سرکش کو، ایسے ضدی کو، ڈال دو جہنم میں۔ مناع للخیر، جو خیر کو منع کرنے، زکوٰۃ نہ دینے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، دین میں شبہ پیدا کرنے والا، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، القیاہ فی العذاب الشدید، دردناک عذاب میں ڈال دو ان کو جہنم۔ اب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دنیا میں شیطان بھی ہے۔ جب دیکھا جائے گا کہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس وقت پھر بہانے ترانے ہوں گے کہ مجھے تو شیطان نے برگلایا، مجھے تو اس قرین نے برگلایا، تو اس وقت وہ پھر یہی کہے گا کہ نہ، ما اطغیتہ، میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا تھا۔ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان وہاں پہ کہتا ہے، تو وہاں پہ انسان ادھر ادھر پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ شیطان نے کیا، شیطان نے کیا، شیطان برملا کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیا ملامت کرتے ہو، میں نے پندہ ڈالا تھا تمہارے گلے میں، تمہیں کھینچا تھا تو تم خود کر رہے تھے۔ ولوموا انفسکم، اس لیے جب وہاں پہ شیطان کا نام لیا جائے گا، قرین کا نام لیا جائے گا، جھگڑے مگڑے شروع ہو جائیں گے، تو اللہ کریم کیا فرمائیں گے؟ لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے مگڑے مت کرو، میں نے تو تمہیں کہا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں نے نہیں کہا تھا، میں نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے، میرے نمائندے رسول نہیں آئے تھے، میرا پیغام نہیں آیا تھا کہ اگر شرک پہ ڈٹے رہو گے تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن نے اعلان کیا تھا، آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، دین کا انکار کرنے والا، دین میں شبہ پیدا کرنے والا، کہا میرے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بات تو وہی ہے، پڑے رہو جہنم میں، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کریم چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے دن وعدے کا، جو عذاب سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، وہی دن یہی ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آئے گا ہر جی، ہر نفس، معها سائق و شہید، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید۔ لقد كنت في غفلة من هذا، کہا جائے گا کہ تو غفلت میں تھا، فكشفنا عنك غطاءك، پس ہم نے کھول دی تیری آنکھیں، فكشفنا عنك غطاءك، پس ہم نے دور کر دی تجھ سے پردے، فبصرك اليوم حدید،
اب تیری آنکھیں تیز ہو گئی، تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، اسی دن کا منکر بنا بیٹھا تھا۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، اس کا قرین، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس ہے تیار پڑا ہوا۔ القیا فی جہنم، اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، ڈال دو تم دونوں جہنم میں، کل کفار، ہر ناشکر کو، عنید، ہر ضدی کو جہنم میں ڈال دو، مناع للخیر، خیر سے روکنے والے کو جہنم میں ڈال دو، معتد، حد سے تجاوز کرنے والے کو جہنم میں ڈال دو، مریب، دین میں شبہ پیدا کرنے والے کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہا وہ جس نے اللہ کے ساتھ اس کے ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ڈالا، شریک بنایا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، دردناک عذاب میں جہنم میں اس کو ڈال دو۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، جب وہ اپنے اس حالت کو دیکھیں گے تو شیطان کو ملامت کرنے لگیں گے، وہی شیطان، وہی قرین کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے ان کو گمراہ نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تھا گمراہی میں اور حق سے، راہ سے بہت دور۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کریم فرمائیں گے میرے ہاں مت جھگڑو، یہ جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، جھگڑے مت کرو میرے ہاں۔ وقد قدمت الیکم، اور میں بھیج چکا ہوں تمہارے پاس، بالوعید، وعد وعید، ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، میں نے کہا تھا مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اور جب میں معاف نہ کروں تو کوئی نہیں جو مجھے مجبور کر دے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں، بلکہ اپنے اعمال کا بدلہ مزہ چکوں۔ اللہم وفقنا لما تحب